بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مسلمانوں اور عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے استخارہ کا طریقہ جو ہے وہ بتاؤں گا۔ بندوں کا علم ناقص ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، اس کا انجام اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صلاۃ استخارہ تعلیم فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ جب کوئی خاص اور اہم کام درپیش ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور توفیق خیر کی دعا کر لیا کرو۔ چنانچہ بخاری شریف میں بھی اور اسی طرح الادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، میرے سامنے پڑھی ہے، اس میں باب الدعاء عند الاستخارہ 293 نمبر باب اور حدیث نمبر 730 الادب المفرد کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ اسی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے قرآن مجید کی صورتوں کی تعلیم جو ہے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے انجام کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے۔ پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری صفت علم کے وسیلہ سے خیر اور بھلائی کی رہنمائی چاہتا ہوں اور تیری صفت قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت کا طالب ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تیرے عظیم فضل کی بھیک مانگتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ تو قادر مطلق ہے، میں بالکل عاجز ہوں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو علیم میں کل ہے اور میں حقائق سے بالکل ناواقف ہوں۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، تو سارے غیبوں سے باخبر ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، پس ہے میرے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہو، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے، تو فقدرہ لی ویسرہ لی، اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور آسان بھی فرما دے۔ وبارک لی ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھی ڈال دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِینِی وَمَعَاشِی وَعَاقِبَةِ أَمْرِی، اور اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام برا ہے اور اس کا نتیجہ خراب نکلنے والا ہے میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے، تو فَاصْرِفْهُ عَنِّی وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھ اور مجھے اس سے روک دے۔ وَاقْدِرْ لِی الْخَیْرَ حَیْثُ کَانَ، اور میرے لیے خیر و بھلائی کو مقدر فرما۔ ثُمَّ أَرْزِقْنِی بِہ، اور وہ جہاں اور جس کام میں ہو پھر مجھے اس خیر والے کام کے ساتھ راضی اور مطمئن کر دے۔ وَیُسَمِّی حَاجَتَہُ، راوی کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کام کے بارے میں استخارہ کرنے کی ضرورت ہو، استخارہ کی دعا کرتے ہوئے صراحتاً اس کا نام لے کہ اللہ میرا یہ فلاں کام کر دے، میرا نکاح کر دے اور جو کام ہے۔ بہرحال جیسا کہ اس دعا کے مضمون سے ظاہر ہے، استخارہ کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی اور بے علمی کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے اپنے علیم کل، قادر مطلق مالک سے رہنمائی اور مدد چاہتا ہے اور اپنے معاملے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو اس کے نزدیک بہتر ہو بس وہی کر دے۔
اس طرح گویا وہ اپنے مقصد کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، اور جب اس کی یہ دعا دل سے ہو جیسا کہ ہونا چاہیے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی رہنمائی اور مدد نہ فرمائے۔ حدیث میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بندے کو کس طرح حاصل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تجربہ ہے کہ یہ رہنمائی بس اوقات خواب وغیرہ میں کسی غیبی اشارہ کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سے اس کام کے کرنے کا جذبہ اور داعیہ دل میں بڑھ جاتا ہے، یا اس کے برعکس اس کی طرف سے دل بالکل ہٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان دونوں کیفیتوں کو من جانب اللہ اور دعا کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، اور اگر استخارہ کے بعد تذبذب کی کیفیت رہے تو استخارہ دوبارہ کیا جائے، اور جب تک کسی طرف رجحان نہ ہو جائے اقدام نہ کیا جائے۔ بہرحال یہ صلاۃ استخارہ ایک عظیم نعمت ہے جو اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔